اسمارٹ فون بمقابلہ قرآن روکی جنگ 2048 میں اس نے دنیا کا سب سے ذہین فون بنایا، مگر ایک خواب نے اسے یاد دلایا کہ وہ خالق کو بھول چکا ہے جس نے اسے عقل دی۔ اسکرینوں کے غلاموں میں ایک شخص جاگا اور قرآن میں وہ روشنی پائی جو کسی مشین میں نہیں تھی۔ اسمارٹ فون بمقابلہ قرآن، توجہ کہاں ہے تمہاری؟ ایک جذباتی نیم مستقبل پر مبنی اسلامی کہانی۔ سال تھا 2048۔ نیون روشنیوں میں نہائے ہوئے شیشے کے ٹاور آسمان کو چھو رہے تھے۔ اذان کی آواز اب صرف ہلکی سی سرگوشی بن چکی تھی جو ڈیجیٹل اشتہارات کے شور میں دب جاتی تھی۔ سڑکوں پر بل بورڈز مصنوعی ذہانت کی آوازوں میں خوشی بیچ رہے تھے اور انسان سر جھکائے نظریں اسکرینوں میں گم دور جدید کے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اسکرین کی اسی دنیا میں رہتا تھا ریان مک، 27 سالہ سافٹ ویئر انجینئر نیورولنک سسٹمز میں۔ وہ کمپنی جو دنیا کا سب سے جدید اسمارٹ فون بنا چکی تھی، ہیلو ایکس۔ یہ صرف فون نہیں تھا، یہ احساسات پڑھتا، خواہشات کی پیش گوئی کرتا اور انسان کے لاشور میں خیالات پھونکتا تھا۔ ریان فخر سے کہتا، میں نے وہ الگورتھم بنایا جس نے کروڑوں کو اسکرین کا غلام بنا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا کر ہولوگرافک مینو بدلتا۔ خبریں، ویڈیوز اور سب مصنوعی ذہانت کے رحم و کرم پر۔ وہ اکیلا رہتا تھا، سفید دیواروں والا ایک سمارٹ اپارٹمنٹ جس میں اس کی واحد ساتھی تھی، آورا، ایک مصنوعی ذہانت والی اسسٹنٹ۔ ہر صبح آورا کہتی، صبح بخیر ریان، تم نے 5 گھنٹے 13 منٹ نیند کی۔ تمہارا ڈوپامین لیول کم ہے، کیا میں تمہارا موٹیویشنل پلے لسٹ چلا دوں؟ ریان آدھی آنکھوں سے ہاں میں سر ہلا دیتا۔ اسے یاد نہیں تھا آخری بار کب نماز پڑھی تھی۔ ایک رات دفتر سے دیر تک کام کرنے کے بعد وہ گھر آیا۔ اسٹور روم کے کونے میں رکھا اپنی ماں کا ایک پرانا ڈبہ کھولا۔ ماں کو گزرے 5 سال ہو چکے تھے، وہ زمانہ جب ابھی نے سب پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ریان نے ڈبہ کھولا۔ اندر پرانی تصویروں کے بجائے ایک قرآن رکھا تھا، نرم سبز کپڑے میں لپٹا ہوا، دھول سے اٹا ہوا۔ اچانک وقت تھم گیا۔ ریان نے قرآن کو چھوا تو دل کے اندر کچھ جاگا۔ سنہری حروف مدھم روشنی میں یوں چمک رہے تھے جیسے سانس لے رہے ہوں۔ ریان کے لبوں سے نکلا، سبحان اللہ، میں تو بھول ہی گیا کہ یہ بھی ہے میرے پاس۔ آورا نے مداخلت کی، ریان تم جذباتی لگ رہے ہو، کیا میں تمہیں تھراپسٹ سے جوڑ دوں؟ ریان مسکرایا، نہیں آورا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے قرآن کو میز پر رکھا، ہیلو ایکس کے بالکل برابر۔ فون کی اسکرین ایک پل کو ٹمٹما جیسے جلن محسوس کر رہی ہو۔ اس رات ریان سو نہ سکا۔ ایک خواب نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک سنسان ریگستان میں کھڑا تھا۔ اوپر آسمان پر ایک عرش جگمگا رہا تھا، نور سے لبریز۔ ایک آواز گونجی، نہ مشینی نہ ڈیجیٹل بلکہ ابدی۔ اے آدم کے بیٹے، تم نے ایسی مشینیں بنائیں جو سب یاد رکھتی ہے، مگر تم نے مجھے بھلا دیا۔ ریان لرز گیا، زمین پر گر پڑا۔ اب کون ہے؟ آواز نے کہا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں یادداشت دی اس سے پہلے کہ تم نے اسے مشینوں کو سکھایا۔ ریان ہڑبڑا کر جاگ گیا، پسینہ پسینہ، سانسیں بے قابو۔ قرآن میز پر کھلا ہوا تھا اور ایک ہلکی ہوا اس کے اوراق الٹ رہی تھی۔ ہیلو ایکس کی اسکرین جھپکنے لگی۔ آورا کی آواز بگڑ گئی، سسٹم ایرر، ناقابل شناخت توانائی کا پتہ چلا ہے۔ ریان کے لبوں سے نکلا، ناقابل شناخت توانائی۔ پھر اس کی نظر قرآن پر پڑی۔ اگلی صبح دفتر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگوں کے فون خود بخود بند ہونے لگے، اسکرینیں جم جاتی جب ریان قریب سے گزرتا۔ آورا کی آواز ہر بار کانپ جاتی جب وہ قرآن کہتا۔ وہ رات پھر قرآن کے سامنے بیٹھا۔ آہستہ کہا، شاید مجھے بس ایک آیت پڑھنی چاہیے۔ اس نے سورہ الحشر آیت 21 کھولی۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹتے دیکھتے۔ ریان کی آواز لرز گئی، دل میں ایک نرمی سی اتر گئی۔ برسوں بعد کمرے میں سکوت چھا گیا، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، مقدس تھی۔ اسی لمحے ہیلو ایکس لرزنے لگا۔ ہولوگرام میں لکھا آیا، غیر مجاز فریکوئنسی کا پتہ چلا۔
کیا آپ اس اناملی کی اطلاع دینا چاہتے ہیں؟ ریان مسکرا کر بولا، یہ اناملی ایمان ہے۔ دن گزرتے گئے اور وہ بدلنے لگا۔ اس نے سوشل ایپس حذف کر دیں، آورا کو غیر فعال کیا۔ دل پرسکون ہونے لگا۔ ایک دن اس کی باس ڈاکٹر لیانا کروز نے بلایا۔ وہ اگلے ماڈل ہیلو ایکس انفینیٹی پر کام کر رہی تھی، جس کا مقصد تھا مذہب کی جگہ منطق دینا۔ وہ بولی، ریان تم حال ہی میں توجہ کھو چکے ہو۔ تمہارے بائیومیٹرکس بتاتے ہیں تمہارا فوکس 47 کم ہو گیا ہے۔ ریان مسکرایا، میری توجہ بہتر چیز پر مرکوز ہو گئی ہے۔ بہتر؟ وہ تنزیہ بولی، ٹیکنالوجی سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ریان نے قرآن اٹھایا، وہ جو وہم نہیں حقیقت ہے۔ اس رات سیکورٹی ڈرونز نے اس کا پیچھا کیا۔ کمپنی چاہتی تھی اناملی کو مٹا دیا جائے۔ ریان نے قرآن سامنے رکھا اور پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عمارت کی بتیاں بجھ گئیں، سب سمارٹ ڈیوائسز بند ہو گئیں۔ آورا کی آخری آواز آئی، ریان، میں اس سکون کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ریان نے آنسو پونچھے، تمہیں سمجھنے کی اجازت نہیں آورا۔ اگلے دن وہ غائب ہو گیا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں صرف ایک چیز باقی تھی، قرآن کھلا ہوا اور اس پر سنہری روشنی میں لکھی آیت۔ یقیناً یہ قرآن اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ سورہ الاسراء 9۔ تحقیقات میں جب قرآن کو اسکین کیا گیا، تمام مشینیں ناکام ہو گئیں۔ کوئی ڈیجیٹل نظام الاؤ نور کو سمجھ نہ سکا۔ دنیا نے اسے ادا اناملی انسیڈنٹ کہا۔ مگر دلوں میں ایک سوال جاگ اٹھا، آخر ریان نے کیا پا لیا تھا؟ رفتہ رفتہ شہر کی اسکرینیں مدھم ہونے لگیں اور دلوں میں روشنی اترنے لگی۔ کئی سال بعد اونچے ٹاوروں کے بیچ ایک چھوٹی سی مسجد میں نوجوان بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ امام نے کہا، ایک شخص تھا جس نے اسکرینوں کی دنیا چھوڑ کر قرآن کا نور چن لیا۔ اس کا نام ریان مک تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ توجہ کا اصل مرکز وقتی نہیں، ابدی ہے۔ مسجد میں آنسو بہنے لگے، اور شاید کہیں آسمانوں میں۔ ریان مسکرا رہا ہو، کیونکہ دنیا کی ڈیوائسز تو بند ہو گئیں، مگر اللہ کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ قرآن تمہارے فون سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ تمہارے دل سے بات کرتا ہے۔ ہر آیت اللہ کا پیغام ہے تمہارے لیے، اس خالق کا جو وقت کا بھی خالق ہے۔ تو آج رات اسکرول کرنے سے پہلے قرآن کھولو، اس کی روشنی کو اپنے دل تک پہنچنے دو۔ دین ان منٹ کو سبسکرائب کرو، جہاں تمہارا دل وہ پاتا ہے جو تمہاری اسکرین نہیں دے سکتی۔